بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضا ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ حوا نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے جو قرآن مجید میں سورۃ النساء کی پہلی آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت حاصل کرو۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔